کہتے ہیں تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی دعا پوری کروا سکتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے۔ اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے۔ صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہو۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، ان دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتے ہیں، پھر بھلا وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہے جو اختتام میں موزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ سنو، تہجد کی خاموشی میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ وہ دکھ بہت قیمتی ہوتی ہے جو تمہیں سجدوں میں رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر ناممکن کو ممکن دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خدا سے دوستی تو کرو۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہو، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس پر نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ تمہارا اللہ سب چیزوں پر قادر ہے، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور نہ ہی تمہیں لاحاصل چیزوں میں ڈالتا ہے، اور اگر ڈالتا بھی ہے تو وہ پتہ ہے کیا وہ تمہیں دیکھ کر چھوڑتا ہے، بس کبھی کبھار آزماتا ہے، اور آزمائش بھی تو پسند کی چیز سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں آزمایا بھی اس چیز سے جاتا ہے جو ہمیں حد سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ دوڑ اور بھوک سے، کچھ مال اور جانوں سے، اور پلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ بس تم مانگ اور صبر کرو، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تمہارے بار بار مانگنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمہیں ملنا ہے، وہ پھر کیوں تم اس چیز کو لاحاصل سمجھ کر بیٹھے ہو؟ دیکھو، یقین رکھو تمہارا رب کبھی بھی تمہیں لاحاصل کی چاہ میں نہیں ڈالتا، کہیں نہ کہیں تمہاری نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ سنو، تہجد کی دعا ہی جب نصیب کی روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے نا، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائی گونجتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتی ہوئی آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہر چیز کا اللہ نے خاص مقرر کر رکھا ہے، اس صحیح وقت پر معجزے بھی ہوگی اور چیزیں بہتر بنا کر واپس لوٹا دی جائے گی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے گی تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ تو یاد رکھ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جب دعا مانگو تو یاد رکھو جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تک گئے ہو؟ دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحت جلد نصیب ہوگی۔ سورہ مریم سکھاتی ہے کہ انسان کا یقین جب اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو، نہ ہی راستے کا، تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبت ہی کیوں نہ گھیر لے انسان کو۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر ناامید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ ہر کہانی کو مکمل کرنے والا اللہ کی ذات ہے، بس اس کی کن کہنے پر یقین رکھو۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعا ہی تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔
تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دے گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نواز دے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھ رہی، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کروں گا۔ اس کے رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میری ہر بے بسی کا عالم تمہارے بس ایک کن سے منتظر ہے یا اللہ۔ تہجد اللہ کی طرف سے کھلی دعوت ہے جس میں وہ اپنے بندے کو اپنے قریب پاس بلاتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم کس کرب سے گزر رہے ہو، وہ تمہیں کبھی بھی بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ جو تمہیں تہجد کی سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لاحاصل دعاؤں کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا وہ مل گیا۔ تہجد میں کیوں ان کی ناممکن ہو اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ تم اپنے سبھی الجھے ہوئے معاملات اللہ کے حوالے کر کے پرسکون ہو جاؤ۔ خطائیں دے کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا۔ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ دعائیں وقت لیتی ہے لیکن وہ قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اپنی امید صرف اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے ایک دن ضرور آپ کی دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔